إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس پر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، اور آج کے دور میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو امت کے درمیان کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مکاتب فکر کے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہ امت اگر جڑ سکتی ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جڑ سکتی ہے. اور اسی چیز پہ یہاں پر غور کر طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر ایمفسائز کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو پس پھر میری اتباع کرو. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، یہ ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے اس چیز کو پرکھنے کی کہ کس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے. فاتبعونی پس مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور یہ کمال کی بات ہے. کمال کی بات یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن کمال کی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ مجھے اپنے بندے سے محبت ہے. اور وہ کس سے محبت ہوگی؟ جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا ہوگا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ نہ صرف محبت کرے گا بلکہ معاف فرما دے گا تمہارے گناہوں کو. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہاں تک میں نے پچھلی دفعہ اسی آیت کے اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی، اور یہ کوئی آیت آتی ہے جس پہ میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں، اور اس میں سے بھی کچھ چیزیں آج میں ایڈریس کروں گا اس سے آگے کی. کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک لائن کھینچی، سیدھی لائن، اور پھر اس لائن کے دائیں اور بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری لکیریں کھینچی. ایک لائن کھینچی یوں، اس کی دائیں طرف بھی یوں لکیریں کھینچی اور بائیں طرف بھی، جس کو ہم کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان میں لائن کھینچی تھی اس لائن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھی. یہ حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی لائن میں انگلی رکھ کے آپ نے یوں پھر اس کو کھینچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے.
صراط مستقیم ہے. فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اور ادھر ادھر کی جو راستے ہیں، یہ لائنیں ہیں، ان کی اتباع مت کرنا. فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ راستے تمہیں اس صراط مستقیم سے بہکا دیں گے، فرقے میں ڈال دیں گے، فرق میں ڈال دیں گے. ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہی ہے جس چیز کی وصیت اللہ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. کس چیز کی وصیت؟ کہ یہ درمیان کا جو صراط مستقیم ہے اس کو پکڑنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ دائیں بائیں لکیریں ہیں، یہ جو راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے، لیکن تم نے درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے. اس آیت سے کئی ایک باتیں کلیئر ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات کیٹاگوریکل مینشن ہوتی ہے کہ صراط مستقیم صرف ایک راستے کا نام ہے. لہذا یہ جو پبلک میں بات مشہور ہے کہ چاروں حق پہ ہیں، چاروں راستے ہی اللہ تک جاتے ہیں، چاروں ہی باتیں ٹھیک ہیں، جس کے پیچھے لگ جائیں وہ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل سفید جھوٹ ہے. اسلام کا راستہ ایک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا. راستے نہیں، راستہ سنگولر. صراط الذین انعمت علیہم، وہ ایک ہی راستہ جس پر چل کے لوگ انعام یافتہ قرار پائے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں، جس راستے پر انعام یافتہ لوگ چلے، کیونکہ اس طرح تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہی راستے ہوں گے. صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ جس پہ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا وہ چلے. اور بھائیوں، وہ ایک راستہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. آپ کے مقابلے پر اگر کوئی شخص پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی سے لے کے 14ویں صدی تک کسی بھی پرسنالٹی کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کے فالوور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات پھر اگلی آیات میں سورۃ الانعام کی 159 نمبر آیت میں آئی ہے. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. یعنی اس آیت میں کیٹاگوریکل یہ چیز مینشن ہے کہ اسلام میں فرقے بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور شخصیت کے نام کے اوپر فرقہ جاری کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. آج اگر کرسچنز نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ چیزیں غلط وابستہ کر دی ہیں تو عیسیٰ بن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بنیاد پر ہم کرسچنز کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے، وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی بھی اور بزرگ کے نام پر فرقہ بنا کر اپنی مسجدوں کے باہر ان کے نام لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تعلق نہیں، اب وہ جس سے مرضی اپنا تعلق بناتا پھرے. اور ہمیں جس تعلق کی پاسداری کرنی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تعلق ہے، جس نے قیامت والے دن ہمارے کام آنا ہے. یہی وہ تعلق ہے جس نے کام آنا ہے. اسلام میں فرقے بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. صراط مستقیم ایک ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. اب دوسری چیز یہ، تیسری چیز اس کے اندر وہ یہ کہ صراط مستقیم ہے کیا. کوئی کہتا ہے جی دیوبندی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے قادیانی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے. ہر شخص صراط مستقیم کا حوالہ دے کر، اور ہر فرقے میں بزرگ بھی موجود ہیں، دیوبندیوں کے اپنے بزرگ ہیں، بریلویوں کے اپنے ہیں، اہل حدیث کے اپنے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے بزرگوں کے نام لیتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ دیکھو ان پہ اللہ نے نام کیا، ان کے ساتھ لگ جاؤ.
حالانکہ اس آیت کا ترجمہ ہی لفظی پڑھ لیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور قرآن کے نزول سے پہلے پہلے وہ لوگ تھے، ورنہ تو قرآن کہتا ہے جن پر تیرا انعام ہوگا، یہ پاسٹ ٹینس کا سیکھ ہے، وہ اس لیے کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ انعام یافتہ ہیں وہ یا تو انبیاء کرام ہیں علیہم السلام یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی انعام یافتہ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا۔ ہاں پروفٹس کے ماتھے پہ یہ بات لکھی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم کیا ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے ہی آخری رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب تعریف شروع ہو رہی ہے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو بالکل سیدھا دین ہے، دو ٹوک دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے، ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، وہ حنیفہ ہے آتا ہے، اس میں الف آتا ہے، یہ حنیفہ عربی والا ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان، مسلم، فرما بردار ڈکلیئر کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پہ کون ہے جو اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلم اور مسلمان کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان مسلمان تھے۔ آج بھی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے وہ مسلمان ہوگا۔ خالی مسجد میں یہ لکھ لینے سے مان علیہ وصحابی کوئی اہل سنت نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح فرقہ واریت سے ہٹ کر کتاب و سنت کہ منہج کو اختیار نہیں کرتا، اجماع کو حجت مانتے ہوئے، اس وقت تک وہ اہل سنت کی فکر پہ نہیں ہوگا۔ اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، فکر کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اہل سنت فرقے میں ہوں تو وہ بھی پھر فرقہ واریت میں پڑ گیا۔ اہل سنت ایک فکر کا نام ہے، جسٹ یہ کوئی اجازت نہیں کہ بچتوں کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ۔ اور اب تو یہ لفظ اتنا ایمبیگوس ہے، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں، بریلوی بھی اہل سنت جماعت کہتے ہیں، اور قادیانی بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں۔ آپ ان سے بات کر لیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اصل میں ہمارا تو صرف نشان ہے، جس طرح بریلویوں نے بریلوی رکھا ہوا ہے، دیوبندیوں نے دیوبندی رکھا ہوا ہے، اہل حدیث نے اہل حدیث رکھا ہوا ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں۔ کتنی بڑی ظلم کی انتہا ہے۔ تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لے تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی۔ اہل سنت کی فکر پر مسلمان مسلم وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو واقعی حجت مانتا ہوگا، جس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے، ادروائز وہ لاکھ چیختا رہے۔ آج 2.25 ارب عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں انا نصارا، ہم جیسس کرائسٹ کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم کرائسٹ کے ماننے والے ہیں۔ آپ تو ان کی تعلیمات سے ہی ڈیویٹ کر چکے ہوئے ہو، وہ تعداد میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کو یہ بات بالکل کلیئر کٹ مینشن کرتے ہیں کہ آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، دلائل کے ساتھ، ورنہ تعداد پہ جائیں تو عیسائی حق پہ، تو دلیل کے اوپر بات ہوگی۔ آج بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا اب پاکستان میں بریلوی زیادہ ہے تو بریلوی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حق پہ ہیں، ایران میں شیعہ زیادہ ہے تو وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں، بنگلہ دیش میں دیوبندی زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں، سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں۔ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہوگی دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے منہج کے اوپر۔ اور چوتھی اور آخری چیز اس میں جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ میں نے یہ کل مجھے ایک بھائی نے دیا ایک ریسرچ پیپر میں نے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت پڑھ کے خود دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے۔
یہ دیکھیں آپ لوگوں کی اتنی مت ماری گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو فتنہ ہے, اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ جو جان لگا رہا ہے وہی لگا رہے. یعنی اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی, میں ختم نبوت سمجھتا, مجھے قادیانی رہنا چاہیے تھا. اگر کوئی شیعہ ہے وہ شیعہ ہی رہے, کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے, کوئی اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے, کوئی. وہ کہتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کتاب و سنت کی آواز اٹھانا کہ آپ کتاب و سنت, یہ شیطان کی چال ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اب میں بتاتا ہوں یہ چال کس کی ہے, اور اب دیکھیں کہ ان لوگوں کا حکم کہاں تک جا رہا ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3.25 ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا, جو صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم علی صحیحین کا چیپٹر ہے کتاب العلم, اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب اس ظالم سے پوچھے یہ شیطانی چال جس کو تو نے کہا, یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اور سنت. اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی, کسی شخص کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں, بلکہ احادیث کی کتابوں سے پتہ چلے کہ یہ واقعی سنت ہے کہ نہیں. جس طرح ہمارے پاکستان میں اکثریت اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی جو نماز کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور کسی کو اس طرح پڑھتے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ خود پاگل ہوتے ہیں. اب جو بندہ مریض ہوتا ہے نا, اس کو کھانے والی چیز بھی دیکھ کڑوی لگتی ہے, وہ کہتا ہے چیز کڑوی ہے, حالانکہ وہ چیز کڑوی نہیں ہوتی, اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے. ہم خود بھی 31 سال تک گمراہی میں رہے, پھر اللہ نے ہدایت دی, ہمیں بھی یہ ساری چیزیں کڑوی لگتی تھی کیونکہ خود جو بیمار تھے روحانی طور پہ, اور جب بات سمجھ آئی, اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی, تو پھر پتا چلا کہ نہیں اسی کی مٹھاس ہے, عقیدہ توحید کی ہی مٹھاس ہے, عقیدہ ختم نبوت کی ہی مٹھاس ہے, اور عقیدہ امامت صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے آپ کو کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ نہ کرنا, اسی کے اندر ہی مٹھاس ہے, اسی کے اندر محبت رسول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے. تو کتاب اور سنت, اور کتاب اور سنت کی تعلیمات نے ہی ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بھی بتایا جو ریلیٹو ٹرمنالوجی ہے, ایبسولوٹ نہیں ہے, اور وہ ہے اجماع امت. وہ المستدرک للحاکم کی صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ میں 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. پوری امت کا اجماع جب ہوگا وہ بھی حجت ہے کتاب و سنت کی طرح, کیونکہ کتاب و سنت نے ہی ہمیں بتایا. لہذا یہ انڈائریکٹ سورس ہے, ڈائریکٹ سورس 2 ہی ہیں. مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ اجماع امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرآن کو بنایا تھا قیامت تک کے لیے. صحیح بخاری کتاب المغازی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے. سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو, تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی جو ہے ترغیب دلائی تھی. تو یہ خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے, اور یہ انٹلیکچولی بھی بات ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پرسنالٹی کو اپنی جگہ چھوڑتے تو اس نے بھی تو فوت ہونا تھا. 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی فوت ہو گئے, 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے, 30 سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے, خلافت راشدہ ختم, اور 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی وہ فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1322 سال گزر چکے ہیں, لیکن الحمدللہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے, یہ وصی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی نہیں بنایا تھا سیدنا ابوبکر کو, بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو اجماع سے چنا. تراویح کی جماعت پورا مہینہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, آپ کی خواہش ضرور تھی, اسی خواہش کو رینیو کیا سیدنا عمر نے اور صحابہ کا اجماع ہوا. اسی طریقے سے کئی اور مسائل پہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہوا, اور اجماع قیامت تک کے لیے جاری ہے. ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ جو ہے
جو غلام احمد قادیانی کو چاہے نبی مانتا ہو چاہے مجدد مانتا ہو اسلام سے خارج ہے. تو اس میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہوا ہے. اجماع قیامت تک جاری ہے. اب اگلی آیت یہ اس سے بھی سخت ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. جو وہ شیطان صرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے آج کل کہنا کہ جی اللہ رسول کی بات مانو، بزرگوں کو لے کے چلنا چاہیے. حالانکہ بزرگ ہمیں کہہ کے گئے ہیں اللہ رسول کے پیچھے چلیں، وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بزرگوں کو مانے اور بزرگوں کی بھی مانے. یہ خالی بزرگوں کو مانتے ہیں. بزرگوں کو ماننا تبھی فائدہ مند ہوگا جب بزرگوں کی بھی مانی جائے گی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پس اگر یہ منہ پھیر دے. آگے آ جائے بھائی، ادھر آ جائے یار، آگے ہو کے بیٹھے عابد بھائی، آگے آگے. پس اگر یہ منہ پھیر لیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. اب یہ ذرا الفاظ سن لیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. کتنا سخت اور گاڑا قسم کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک خوارج کا فتنہ اٹھا ہے کہ جو اس آیت کی بنیاد پہ اہل قبلہ اور کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. تو یہ بات سمجھے، کفر عربی میں انکار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعتقادی طور پر انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر انکار کرنا. اعتقادی طور پہ جو انکار کرے گا، خیر ہے مجھے پتہ چل رہا ہے، جو اعتقادی طور پر انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، نعوذ باللہ. اور ایک ہے عملی انکار کہ کوئی شخص یہ کہ نماز ہے تو فرض ہے مگر میں نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے، تو وہ عملی کافر ہے، اعتقادی کافر نہیں، وہ مسلمان ہی ہے. اس فرق کو سمجھیں، عملی اور اعتقادی کا. بارش شروع ہو گئی ہے، اندر چلے جاتے ہیں، باقی چیز انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس کو لے کے چلتے ہیں. نہیں چھوڑ آپ لوگ یہ ٹیبل جلدی جلدی اسپیکر اٹھا کے لائیے گا، پیچھے ساری وہ لائٹ وہ اتار لیجیے گا. ماشاء اللہ السلام علیکم. آ جاؤ ٹیبل. اس کو اٹھا لیں، اس کو اٹھائیے گا. سب سے پہلے ٹیبل لے کے آئے آپ. ٹیبل اسپیکر لگائیے تاکہ درس جلدی سے شروع ہو. ٹائم پھر ہمارا تھوڑا ہوتا ہے. یہ لائٹس بھی آن کر، اس کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ کر دیں بغیر ایکسٹینشن کے. اسپیکر لگائے نا یار، تو اس کو ضروری نہیں ہے نا، ڈائریکٹ لگاؤ. چلو لگا دو، اب لگا دو. ادھر سے دوسرے نمبر پہ لگانا ہے اور اوپر تار بھی جوڑ دیجیے گا.
ہاں اس چٹائیاں سمیٹ لی ہیں باہر سے. دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہے اس میں لگا نہیں چھوڑ. ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ لگائے نا جلدی کرسی رکھو. بس ہاں لیڈ کے ساتھ لگا دیجیے. نہیں اس کو لیپ ٹاپ کو رہنے دیں اور ریکارڈنگ کافی ہے. چلو لگا دیں. اس کو کرسی پہ رکھ دیجیے تاکہ ہلے نا. اس کی تار پیچھے لگائیے. ہاں جناب آواز آ رہی پیچھے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک عملی طور پر کافر ہے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے کفر کرتا ہے. اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ یہ کافر ہے. وہ اگر اہل قبلہ اہل کلمہ ہے ذریات دین کا انکار نہیں کرتا تو اس شخص کو کافر نہیں کہا جا سکتا. البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو واضح طور پر ذریات دین کو نہ مانے پھر اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی ایسا واضح فرقہ نہیں ہے سوائے قادیانیوں کے کہ جو ایسی بات کرتا ہو. البتہ جن کے اندر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں ان خرابیوں کو ہم ضرور غلط کہیں گے. ایسا نہیں کہ ان کو غلط کہنا چھوڑ دیں گے. پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں گے تاکہ اس بنیاد پہ ان کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسا گروہ موجود ہے جو اس بنیاد پر لوگوں کی تکفیر کرتا ہے. اور یہ گروہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے چل رہا ہے. ان خوارج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہا اور کہا کہ ایکسز آف ایول یہ تین بندے ہیں سیدنا علی, سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اس بنیاد پر انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ قتال بھی کیا. بخاری اور مسلم میں پورا چیپٹر موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر قتل کروایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے گروہ نکلیں گے اور قیامت تک نکلتے رہیں گے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے جو ہے وہ بڑا حقیر پاؤ گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کی پیشن گوئی فرمائی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہی خوارج کو قتل کروایا تھا. لیکن وہ اس وقت تو قتل ہوئے لیکن قیامت تک ان کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ اہل قبلہ اور مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. تو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کافروں سے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اب اس سورت کا جو مرکزی مضمون تھا وہ شروع ہونے لگا ہے. مسلسل 31 آیات کے اندر سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کا جو سارا معاملہ تھا وہ کیسے پیدا ہوئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے, انہوں نے کیسے دعوت توحید سامنے رکھی اور پھر یہودیوں نے ان کا انکار کیا, ان کے قتل کا منصوبہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. اور یہ ساری کی ساری گفتگو سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.5 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. سن 9 ہجری میں سلطنت روما سے نجران کے عیسائیوں کا وفد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا.
کیونکہ وہاں خبریں تو پہنچ چکی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور ان کو اپنی کتابوں سے بھی باتیں تو پتہ تھی کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ڈسکشن کے لیے، بحث کرنے کے لیے وہاں سے آئے. تو ان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور پر ایجوکیٹ کیا اور تیار کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام باتیں پتہ ہوں کہ جن باتوں کی ڈسکشن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دھوکہ نہ دے سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تربیت فرمائی گئی. ان 31 آیات کے اندر آپ کو وہ سارا معاملہ سکھایا گیا، اور اس کے درمیان میں جا کے یہ بات بھی آ جائے گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، اس کے باوجود آپ یہ ساری خبریں ان کو بتا رہے ہیں. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو علی العالمین، تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دی. اور وہ کیا فضیلت دی؟ کہ انبیاء کرام پیدا فرمائے ان کی اولاد میں. یہ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا عمران. وہ آگے آ بھی جائے گا، کیونکہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا. تو عمران جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے. ان کی اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ظاہر ہے کہ پروفٹس کا سلسلہ ان میں شروع فرمایا. ذریۃ بعضها من بعد، ان میں سے بعض کی اولاد ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کی نسل سے سلسلہ چل رہا ہے. کوئی بھی ان میں سے ڈیوینٹی کسی نے کلیم نہیں کی ہے، کسی نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ میں سے کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا. اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ کرسچنز کہتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں اور بیگوٹن سن آف گاڈ، اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی شروع میں ان کا کانٹا کھینچ دیا ہے کہ تمام انبیاء کرام بعض کی اولاد میں سے تھے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی اس جو ہے وہ اولاد کے پیدا ہوا ہو. عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر ضرور پیدا ہوئے، لیکن ان کی والدہ تو تھی، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو گزارے، اور ان کی والدہ بھی کسی کی بیٹی تھی، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا ذکر آ رہا ہے. تو اس شروع میں یہ کانٹا کھینچ دیا گیا. اب یاد رکھیے کرسچنز کے 2 بڑے گروہ ہیں. سب سے بڑا گروہ جو تقریباً 70-80% کرسچنز وہی ہیں جو کیتھولک کہلاتے ہیں. کیتھولک جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ بن مریم اور سیدہ مریم، یہ تینوں جو ہے، اللہ جو ہے یہ فادر ہے، حضرت مریم جو ہے یہ ماں ہے، اور عیسیٰ بن مریم جو ہے یہ بیٹے ہیں. گاڈ دا ہولی فادر، گاڈ دا ہولی مدر اور گاڈ دا ہولی سن. جبکہ جو یہ ٹرینٹی اس وقت تھی، اس کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں انگلش میں، ٹرینٹی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. آج کے عیسائی جو ہے وہ اس ٹرینٹی کو نہیں مانتا. وہ ٹرینٹی میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی جو والدہ ہیں ان کی بجائے جبرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہولی گوسٹ اس کو کہتے ہیں، روح قدس. یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. جبکہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں پرانے زمانے میں بھی موجود تھے، جیکوبائٹس کے نام سے فرقہ یعقوبیہ، انگلش میں جیکوبائٹس، جیکب کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو. تو جیکوبائٹس کی ابھی ماڈرن فارم کیتھولک جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام، اللہ ہی نے عیسیٰ کا روپ دھارا اور دنیا میں تشریف لے آئے. یہ اس قدر گندا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عقیدوں کا قرآن پاک میں علیحدہ علیحدہ ذکر کر کے سورۃ المائدہ میں ان کا جو ہے وہ رد کیا اور ان عقائد کی کمزوری بیان کی، اور مسلمانوں کو ان عقائد سے بچنے کی اور عیسائیوں کو بھی بچنے کی ترغیب دلائی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم
اس میں کوئی شک ہی نہیں، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مسیح نے، کرائسٹ نے تو خود کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے حضرت یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو پس اللہ تعالیٰ نے بے شک اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور وہاں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ عیسیٰ بن مریم کی صفائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کی ہے، انہوں نے ایسی تعلیمات نہیں دی امت کو۔ ذریۃ بعضها من بعض بعض کی اولاد میں سے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کامل علم تو اللہ کے پاس ہے، تمہارے اٹکل پچو تم بے شک کہتے رہو عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام میں گاڈ انکارنیٹ کا عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کا روپ دھار کے دنیا میں آئی، تم کہتے رہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ اصل سماعت والا اور علم والا ہے۔ اب وہ سٹوری شروع ہونے لگی ہے، پوری گفتگو۔ اذ قالت امرات عمران، اور یاد کرو وہ وقت جب عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے عرض کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے رب میرے، میں نظر مانتی ہوں اس بات کی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تمام کاموں سے آزاد کر کے خالصتاً تیرے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، تو پس میری طرف سے یہ قبول فرما لے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو، جس طرح آج لوگ اپنے بیٹوں کو وہ شاہدولہ کی چوئی بناتے ہیں، ہمارے یہ گجرات میں بچوں کو بچپن میں چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں کا مجاور بنا دیتے ہیں، اس وقت یہ رواج تھا کہ اللہ کی درگاہ کے لوگ مجاور بنتے تھے۔ اور اللہ کی درگاہ کون تھی؟ وہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلمانی، جس میں چیف پریسٹ کی حیثیت سے حضرت زکریا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، وہاں کے سمجھے سب سے بڑے مجاور تھے اور سارا سلسلہ وہ چلاتے تھے۔ کوئی قبر نہیں بنی ہوئی تھی وہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو درگاہ، وہ مقدس جگہ بیت المقدس، اس کے وہ درگاہ کے امین تھے، چیف پریسٹ کی حیثیت سے سب سے بڑے وہ پریسٹ تھے وہاں پر۔ تو لوگ منت یہ مانتے تھے کہ ہماری اولاد پیدا ہوگی، ہم اس کو ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، وہاں پر وہ اپنی ساری زندگی عبادت میں گزارے، اور وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں عبادت کرنے والے ان کی خدمت کرے، جس کی آج زندہ مثال ہمارے وہ لوگ ہیں جو 4 مہینے خدام میں یہاں سے جاتے ہیں سعودی عرب، حرمین شریف جاتے ہیں نا لوگ 4 مہینے کے لیے تاکہ حاجیوں کی خدمت کریں گے، تو وہ پرماننٹلی خدام ہوتے تھے جو ہیکل سلمانی کے لیے، ٹیمپل آف سلیمان کے لیے وقف ہوئے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ منت مانی کہ میرے گھر جو لڑکا پیدا ہوگا، اے اللہ میں اسے محررہ، اس کو ہر کام سے آزاد کر کے وقف کر دوں گی خالصتاً تیرے لیے، فتقبل منی، اے اللہ قبول فرما لے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ ماں بھی تھی اور آج کی مائیں بھی ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو ہی قبول فرمانے والا ہے اور تو ہی سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ لیکن ہوا کچھ اور، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، بس جب ان کا واضح ہو گیا، یہ واضح کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان کا حمل جب واضح ہوا تو انہوں نے کہا ربی انی وضعتها انثى، اے رب میرے، میں نے تو بیٹی جنی ہے، فیمیل مجھے پیدا ہوئی ہے، اور میں نے تو وقف کرنا تھا ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے، کوئی میل پیدا ہوتا، فیمیل لڑکی میرے گھر پیدا ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن وزڈم میں جو اس بیٹی کے ذریعے معاملات ہونے والے تھے، اور اس خاتون کو جو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم عورت بنانے والا تھا، اس کی ماں کو نہیں پتا تھا، شاید کوئی بیٹا اس طرح کا نہ ہوتا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہ ہوتا کوئی لڑکا اس لڑکی سا، وہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو جس طرح قبول کیا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میں اسے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی جو آگے اولاد بھی پیدا ہوگی اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کیسی دعا کی نانی نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے،
کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اللہ تیری پناہ میں اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی پہلے ہی پیدائش سے پہلے ہی اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. سبحان اللہ. اس شیطان کے مقابلے میں جو کہ راندہ درگاہ ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن. سبحان اللہ. بس اس کے رب نے قبول کر لیا اس کی یہ دعا, بڑے احسن طریقے سے قبول کی, اور کہاں تک پہنچائی وہ آگے آ رہا ہے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتٌ حَسَنًا, اور ہم نے پروان چڑھایا اس لڑکی کو بڑی خوبصورتی سے, بڑی بہترین انداز میں اس کی تربیت کروائی. وہ کس طرح؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, جو چیف پریسٹ تھے ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی کے سب سے بڑے مجاور تھے, جو سیدنا زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے, ان کی جو ہے وہ کفالت میں وہ رہی. انہوں نے ان کی ایک پروفٹ نے تربیت کی. اندازہ کریں کسی بندے کی تربیت جب وقت کا نبی کر رہا ہو تو اس کو اس سے بہترین استاد کیا مل سکتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو انبیاء کرام کے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ امت میں سب سے زیادہ ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے, اس حجرے میں داخل ہوتے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی شاگرد سیدہ مریم عبادت کر رہی ہوتی تھی, جب وہاں داخل ہوتے وجد عندها رزقا, تو وہاں پر رزق پاتے. اب یہ رزق جو مختلف پھلوں کی شکل میں, اس کی ڈیٹیل انجیل کے تورات کے اندر ہمیں ملتی ہے, انجیل کے اندر سوری, کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر پاتے تھے ایسا پھل, بے موسمی پھل. مثال کے طور پر ابھی سخت گرمیوں میں اگر یہاں پہ کنو پڑے ہو اتنے بڑے بڑے سائز کے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہاں سے آگے کنو. تو جب بھی وہ زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو اتنے خوبصورت فروٹ, آؤٹ آف سیزن فروٹ وہاں پاتے, تو حیران ہوتے کہ یہ کہاں سے فروٹ آئے ہیں. وجد عندها رزقا, ان کے پاس رزق پاتے. قال یا مریم انا لکی ھذا, ان کے استاد نے پوچھا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے اتنا کچھ. آج کوئی بندہ پوچھے نا کہ یہ آپ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے ہے, تو کہتے ہیں حضرت صاحب تہاڈی مہربانی ہے, تہاڈی نظر کرم ہے, کہتے ہیں نا. آج کسی, میں تو اس سلسلے میں رہا ہوں نا تصوف میں, مجھے پتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو جو کچھ مل رہا ہے آپ یہ تصور کریں آپ کے پیر کے ذریعے آپ کو مل رہا ہے, اور کوئی اور بھی پیر آپ کو فیض دے گا سو کارڈ, تو آپ یہی تصور رکھیں کہ آپ کا پیر آپ کو دے رہا ہے. اب قرآن دیکھیں اس عقیدے کی کتنی نفی. دنیا میں سب سے بڑا پیر کوئی ہو سکتا ہے نبی کے سے بڑھ کر, اس سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے. حضرت مریم کو کہنا چاہیے تھا حضور تہاڈے قدموں نہیں صدقہ ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. یہ دیکھ لیں, قالت ہوا من عند اللہ, انہوں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ تہاڈے صدقے میرے کرم ہوا ہے. یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے, یہ ان کی تربیت تھی, حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت تھی کہ انہوں نے ایسی توحید ان کے اندر راسخ فرمائی تھی. انہوں نے کہا حضور تہاڈے قدموں کا صدقہ, جدوں تہاڈے نال لگی ہیں وارے نوارے ہو گئے نا, نہیں, کہا اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے دینے والا ہے, جس کو چاہے عطا فرما دے. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی, کیونکہ ان کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہو چکی تھی اور ان کے گھر اولاد نہیں تھی, بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی بیوی بھی 90 پلس تھی, اور ان کو ہیکل سلیمانی کا نیا وارث کوئی نہیں مل رہا تھا کہ جو ٹیمپل آف سلیمان کو ان کی وفات کے بعد وہاں پر سنبھالے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے دعا کی. جب یہ چیز انہوں نے آبزرو کی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, یقیناً ان کو یہ بات پہلے بھی پتا تھی, ہمیں بھی پتا ہوتی کہ یہ بات, لیکن بعض اوقات کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے. تو ان کو یہ بات کلک کی کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل سیدہ مریم کو یہاں حجرے میں دے سکتا ہے, وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ مجھے اولاد دے دے اس بڑھاپے میں. ہنالک دعا زکریا ربہ, بالکل وہی اسی مقام پر اسی وقت, اس کی صحیح ٹرانسلیشن انگلش میں ہوتی ہے ہنالک دیر اینڈ دین, اسی مقام پر اسی وقت دعا زکریا, زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ربہ, اپنے رب کے حضور دعا کی انہوں نے. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ,
اے رب مجھے عطا فرما اولاد اپنے پاس سے خالصتاً پاکیزہ اولاد، انکا سمیع الدعاء بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پس ایک فرشتے نے ان کو آواز دی اور وہ قیام کی حالت میں تھے، یصلی فی المحراب، محراب میں نماز ادا کر رہے تھے زکریا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا بشارت کے لیے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، اور یہ ڈیٹیل آئے گی سورہ مریم میں جا کے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمہ خاص کی، اور وہ کلمہ خاص کون؟ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، من اللہ وسیداً، اور وہ آقا سردار ہوگا، یعنی اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی موجود ہوگی، وہ آپ کی وفات کے بعد ہیکل سلیمانی کا وہاں پر چیف پریسٹ بھی بنے گا، وحصوراً، اور وہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا۔ انبیاء تو ساری عورتوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، لیکن خصوصاً حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بالکل ہی عورتوں کے ساتھ کوئی شغف نہیں تھا، اور بچپن میں بھی آتا ہے سورہ مریم میں ان کو بچپن میں ہی دانائی عطا کی گئی تھی، اور بہت زیادہ اللہ سے خوف رکھنے والے تھے۔ 8-10 سال کی عمر میں ہی اس سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے عمر کے بچے کو کس قدر سینس ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ وَنَبِيٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی بھی ہوگا اور ہمارے نیک ترین بندوں میں سے ہوگا وہ۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور ایک چھوٹی سی درخواست بھی کی، اور یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ انسان کے اندر یہ تجسس ہر وقت باقی رہتا ہے۔ فوراً کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ یہ تو ان کو یقین تھا کہ اولاد پیدا ہو جائے گی، لیکن تجسس ہوا کہ کوئی اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے نشانی مقرر کر دے تاکہ مجھے ایک امید لگ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ری ایشورنس، ایشورنس ہے، ری ایشورنس، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی بات تعلیم فرمائی تو آپ کا تعلیم فرمانا کافی ہے، تو بات کر کو صحابی کا یا رسول اللہ مجھے لکھ کے دیں یہ بات، پھر آپ کہتے ہیں چلو اس کو لکھ دو، ری ایشورنس، یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے یہ بات۔ تو حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام بھی یقین رکھتے تھے، ایسا نہیں نعوذ باللہ ان کا یقین نہیں تھا۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پورے دین کی عمارت ہی گر جائے گی کہ انبیاء کو یقین نہیں اللہ کے اوپر۔ یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ بتائی گئی ہے، اور یہ بھی عقیدہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام بھی انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی لوازمات لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا قال ربی انا یکون لی غلام، اے رب میرے لیے کیسے لڑکا پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں پہنچ چکا ہوں اپنے بڑھاپے کو، وامراتی عاقر، اور میری عورت جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات مجھے یاد آئی، پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام ہے، وہ حضرت مریم ہے، اور اس کی بھی صرف ٹیکنیکل ریزن ہے ایک کہ حضرت مریم جو تھی وہ ایک پیغمبر کی ماں تھی، اور وہ پیغمبر معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے، ان کا والد کوئی نہیں تھا، ان کو ان کی ماں کی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ ایلیگیشن دور کیا سیدہ مریم سے، عیسیٰ بن مریم۔ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں، یہ پردے کی انتہا ہے اس کتاب کی۔ کیا یہ شرم والی بک ہے؟ یہ جب بھی بات ہوئی کہا وامراتی، اس کی عورت، نام بھی لیا جا سکتا تھا۔ پہلے آیا کہ عمران کی عورت نے کہا، عمران کی بیوی کا نام بھی لیا جا سکتا تھا۔ لہذا مجھے امام غزالی کی یہ بات بہت پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر والی کا ذکر کریں تو یہ نہ کہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ میرے بچوں کی والدہ یہ کہتی ہے، یہ زیادہ پردے والی بات ہے۔ میرے بچوں کی امی نے یہ کہا، اس میں زیادہ پردہ ہے بجائے اس کے کہ میری بیوی نے یہ کہا، میری بیگم یہ کہتی ہے۔ وہ جائز ہے کہنا، لیکن میں نے ایک بات کی کہ ان کی ایک جو سوچ ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے اس اعتبار سے۔ اب یہ دیکھیں وامراتی عاقر، اور میری عورت جو ہے وہ بانجھ ہے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی قال رب اجعل لی آیہ، اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، کوئی پریکٹیکلی مجھے کوئی چیز نظر بھی آئے ایسی، تاکہ مجھے امید لگ جائے کہ ہاں اتنے عرصے بعد
میرے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے گی. قال آیتک، اللہ نے فرمایا کیا خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے پیغمبر کے ساتھ، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یہ خوش نصیبی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر مومن کے ساتھ ہوگی قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اللہ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم کلام نہیں کر سکو گے لوگوں کے ساتھ، تمہاری زبان بند ہو جائے گی، گفتگو ہی نہیں کر سکو گے. ثلاثۃ ایام، 3 دن تک. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نشانی رکھے گا، تمہاری عورت کی پریگنینسی اس وقت ٹھہرے گی جب تمہاری زبان 3 دن کے لیے اللہ کی طرف سے بند ہو جائے گی. الا رمزا، مگر صرف تم رمز کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ گفتگو کرو گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پھر وہ جب پرٹیکولر وقت آ جائے جس میں اللہ کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہو، بس اپنے رب کو یاد کرنا کثیراً، کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی شام اور صبح کے وقت پاکی بیان کرنا. جب کریٹیکل ڈیسیژن کا وقت آئے تو اس وقت. اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب کبھی بھی تیز آندھی آتی تھی اور بادل چھا جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں آپ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں کبھی باہر اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب تک بارش نہ نازل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سکون نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ان بادلوں میں سے آگ برسے گی یا بارش. کیونکہ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم وہ بھی ایک بادل کے نیچے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بادل آیا ہم پر بارش برسائے گا، اور اس میں سے آگ نکلی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی. یہ نبی کا آپ یقین دیکھیں. عام آدمی سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ کون سی بات ہے، ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ جب بادل آئیں گے تو بارش ہی برسے گی. لیکن پروفٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے کہ اس کی نظر اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پہ ہوتی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ بادل بارش برسا رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ برسا رہا ہے. یہ یقین کی بات ہے. تو نبی فرماتے ہیں مجھے کیا گارنٹی ہے کہ اس بادل میں سے بارش برسے گی یا آگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور آج کے بزرگ کہتے ہیں جناب ایک انگلی سے جو ہے شاہ شمس تبریز نے سورج ادھر کر دیا. یہ دیکھ لیں، آپ کو میں کمپیریزن کروا رہا ہوں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہوئے. تو بزرگ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، واللہ علم انہوں نے یہ بات کی نہیں کی. لیکن پچھلے والے تو مینٹل نہیں ہیں، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ ملتان میں گرمی شاہ شمس تبریز کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. ملتان میں گرمی اس لیے کہ وہ ایکویٹر کے خط استوا کے زیادہ قریب ہے، اسی لیے شاہ شمس تبریز کبھی اسکردو میں نہیں پیدا ہوں گے، کیونکہ وہاں گرمی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ ایکویٹر سے دور ہے. قطب شمالی میں نہیں کبھی ہوں گے کیونکہ وہ ایکویٹر سے دور ہے. یہ ساری نان ٹیکنیکل باتیں ہیں. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی برکت سے یہ ساری چیزیں کھول دی ہیں کہ سب کی سب چیزیں فراڈ پہ مبنی ہیں. اور سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ جملہ بولنا بھی گستاخی ہے، یہ انکوسچنیبل بات ہے. اور یہ ایسے ایسے بزرگوں کے ساتھ عقیدے وابستہ کرتے ہیں جھوٹی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی نہیں ہوتے، اور وہ ادھر منسوخ کر دیتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب ایک مردے کو زندہ کیا، لاکھوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دعوت دیتے رہے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش چند اہل کتاب ہی مجھ پہ ایمان لے آتے. اور شیخ عبد القادر جیلانی لاکھوں کلمہ پڑھا رہے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ نبی مردہ کیوں نہیں زندہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کا معجزہ قرآن ہے، یہ تمہاری ڈیمانڈ نہیں پوری کی جائے گی مردے کو زندہ کرنے والی. کسی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ زندہ کیا. قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں ہے کہ یہ مردہ نہیں دیا جائے گا. کرسچن کہتے تھے ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے، آپ بھی زندہ کریں. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی سے بڑا معجزہ جو ہے اللہ نے ہمیں اس نبی کو دیا ہے جو قیامت تک کے لیے. آج کوئی عیسائی مردہ زندہ کرے نا، لیکن الحمدللہ آج ہر مسلمان کے ہاتھ میں وہ معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. ہر بندے کے پاس معجزہ ہے. معجزہ تو یہ ہوا ہے جو قیامت تک کے لیے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہاں سے جو ہے وہ مردے کو زندہ کری؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جھوٹ باندھا گیا. لاکھوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا.
اب کدھر ہے؟ افغانستان ختم ہو گیا، عراق ختم ہو گیا، پاکستان کی شامت آئی ہے، اب کدھر ہے یہ بزرگ؟ آئے نا میدان عمل میں، امریکہ کے جہاز پھینکے نا، ڈرون حملے روکے نا. یہ سب جھوٹ ہے بھائی باتیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی داد مبارک شہید ہوئے ہیں 4 غزوہ احد میں، بخاری مسلم میں ہے. صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. ایک نگاہ ہماری پورے شہر نو سار دیتا. وہ جھوٹے ہو، اللہ دے بندے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کریکٹر ویکھو، تساں کی چیزاں منسوخ کیتی ہوئی ہیں. ہم بھی مانتے ہیں اس وقت ضرورت ہے امریکہ کو ساڑے نہ سارے نکل کے باہر. ہمارے مسلمانوں کو ہائی جیک کر کے ہماری مشکلوں پہ خودکشی حملے کروائے جا رہے ہیں. 3 ملک ہڑپ کر لیے ہیں ہمارے. کدھر ہے؟ اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ اللہ کدھر ہے تو اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں. اللہ کی طرف سے یہ عذاب مسلط ہے ہم پہ. سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھیں. جب امتیں اپنے پروفٹس کے ٹریکس کو چھوڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل پر اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمہارے چہرے بگاڑ دیے. اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے تمہارے چہرے بگاڑ دیے. اس وقت کی امت مسلمان. اور بیت المقدس کو اللہ نے کہا ہم نے توڑوایا، ایسی کی تیسی تمہاری. ہم نے کافر اپنے بندے تم پر، کافروں کو اللہ نے کہا ہم نے یہ بندے تم پہ مسلط کیے. یہ امریکہ ہم پر مسلط ہے. آج ہمیں فلسطین میں ظلم نظر آتے ہیں. فلسطین کی عورتوں کا بھی ڈریس دیکھے ہم نے، اسکرٹس پہنتی ہے بالکل امریکن کی طرح. ہمارے کریکٹر ہی وہ نہیں ہے صحابہ کرام علیہ رضوان والے. ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں؟ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز ہے دعوت الی القرآن. لوگوں کو قرآن کی طرف لگایا جائے، سنت کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا رشتہ جوڑا جائے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب آپ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، صبح و شام اللہ کو یاد کریں. انشاءاللہ اگلے رکوع میں حضرت مریم کا وہ سارا ڈیٹیل سلسلہ شروع ہوگا. اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کی پیدائش، اور پھر عیسیٰ بن مریم نے دعوت جو پیش کی، اور جب دعوت سے انکار کیا گیا پھر انہوں نے آواز بلند کی کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے حضور میرے لیے میرے ساتھ مل کے میرا والنٹیئر بنے، مددگار بنے. اور پھر عیسیٰ بن مریم کے ساتھ جو انہوں نے مکر کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرما کے عیسیٰ بن مریم کو بچا لیا. یہ دونوں چیزیں اگلے رکوع میں مکمل ایک رکوع کے اندر پوری بریف ہسٹری حضرت عیسیٰ بن مریم کی پوری بایوگرافی سمجھیں، اس رکوع کے اندر انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ.